السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے آپ سب لوگ؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج میرا باہر والا آؤٹر یہ دیکھیں، اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھا پا رہا ہے تو کافی ڈسٹ ہوئی ہوئی ہے، کیونکہ 2-3 دن ہو گئے تو اس کی صفائی میں خود سے بھی نہیں کر سکی، اور ایک دن میں نے خود سے ہمت کی تھی، پھر یہ آؤٹر ایریا کافی سارا ہے جس کی وجہ سے میرے سے نہیں ہو پائی۔ تو ابھی ہم دیکھیں یہاں پہ ذرا دھونا شروع کیا ہے، مجھے ایک ہیلپر ملے ہیں تو وہ انہوں نے میرے ساتھ ہیلپ کرانی شروع کی ہے، تو ماشاءاللہ کافی محنتی ہیں، تو انہوں نے میرے ساتھ آج دھلوایا، اور یہ میں نے پودوں کو بھی یہ دیکھیں تھوڑا سا دھو دیا ہے، اور یہ بش وغیرہ یہ جب پورے یہ اب تو یہ پرپل پھول نکالے گی یہ، تو میں نے اس کو تھوڑی سی کٹنگ اس لیے کی تھی کہ تاکہ یہ نا مجھے نظر آئے کہ کہاں پانی دینا ہے اور کہاں نہیں دینا۔ تو جہاں کی میں آپ کو کلیننگ ٹپ دے دوں کہ پہلے ہم نے سارے چیزوں کو پودوں کو پانی ڈال دیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پہ گیٹ کے باہر بھی میرے ہیلپر کو میں نے بولا ہے کہ آپ تھوڑا سا وہاں بھی باہر سے بھی پانی سے اور وائپر سے پہلے کر کے صاف کر لیں گے، دین ہم جو ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم جو گلنٹ کریں گے چیزوں کو یا صاف کریں گے تو کپڑے کے اوپر ہی ایک ٹرک میں آپ کو ایک ہیک دے دوں کہ جب بھی آپ گلنٹ کریں نا اور چیزوں کو، تو آپ نے نا ڈائریکٹ کپڑے کے اوپر گلنٹ کو لگانا ہے، دین آپ نے اپنی ڈسٹنگ کرنی ہے باقاعدہ سیدھا۔ آپ جو ہے وہ فوراً آپ گلنٹ چیز پہ لگائیں گے نا تو گلنٹ جو ہے وہ وہاں پہ اور دھبے ڈال دے گا۔ یہ ایک ٹرک یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے یہ واٹر اپنا ساتھ رکھا ہوا ہے، پانی والی بوٹل، جو میں نے وہ وہاں پہ جو آرٹیفیشل پلانٹس ہیں میں آپ کو دکھاؤں کہ جو میں نے اپنے ان فرنٹ آف ایریا پہ جو اپنے آرٹیفیشل پلانٹ رکھے ہوئے ہیں ان کو ہم ان سادے پانی سے تھوڑا سا دھو دیں گے، اور بعد میں بے شک صاف سے کپڑے سے ان کو صاف کر دیں گے، نہیں تو ٹیشو پیپر سے بھی صاف کر دیں گے، تو یہ بالکل نیٹ اینڈ کلین رہیں گے۔ تو دین ہی آپ کا جو ہے وہ گھر صاف ستھرا اور اچھا لگتا ہے، گھر بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ الحمدللہ میرا گھر تھوڑا سا بڑا ہے تو اس کو ہینڈل کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے میرے لیے، اور لیکن میں الحمدللہ میں کر لیتی ہوں۔ اور اس کو میں نے یہ دیکھیں میرے پاس یہ میں نے ایک آئیڈیا آپ کو بکٹ والے موپ کا بھی دیا تھا، دین میرے پاس موپ وغیرہ ہیں ایسے، تو یہ میں اب اپنے اندر بھی یوز کر لوں گی، اور وہ والا جو موپ ہے وہ میں اپنے ہیلپر کو دے دوں گی، تو اس نے کہا کہ اٹ از نائس آئیڈیا فار می، تو وہ اس سے پہلے پانی سے پہلے دھوئے گا۔ اور تھوڑا سا ہم جب دھونے لگے ہیں تو ہم نے کیا کیا ہے کہ تھوڑا سا کوئی بھی شیمپو یا سرف، ماربل کے فرش پہ زیادہ آپ سرف نہ ڈالیں، میں نہیں ڈالتی زیادہ سرف ڈالنے سے وہ پھیکا پھیکا سا ہو جاتا ہے، تو بہت سے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کا فرش کبھی بڑا چمکتا ہے، اور اگر جب صفائی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہ میکس ہے، اس میں میں نے جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے، اور یہی اسی سے پہلے اس نے مسل کے اچھے طریقے سے دیکھیں پہلے میرے ہیلپر نے دھویا ہے، اور دین وہ وائپ کرے گا، اس کے بعد پھر وہ موپ کرے گا اور پھر ڈسٹنگ کرے گا، تو پھر دیکھنا آپ چیزاں کتنی خوبصورت اور صاف ستھری سی جو ہے وہ نظر آئیں گی۔ اور باقی جو ہے وہ ہم اندر چل کے اپنی بی پروڈکٹیو بات جو ہے وہ میں آپ کو ہم بیٹھ کے کرتے ہیں، اور اندر میں آپ کو اپنے کچن کا آئیڈیا بھی دے دوں، شارٹس میں تو میں آپ کو دکھاؤں گی، تو ہمیں لائٹس جو ہیں وہ جلا لینی چاہیے۔ جیسے کچن میں نے کچن کی صفائی کر لی ہے، ابھی اس نیچے والے گراؤنڈ فلور کو میں خود کر لوں گی، دین سیکنڈ فلور میں پھر میرا ہیلپر میرے ساتھ کرائے گا، اور تھرڈ کو بھی پھر میں کوشش کروں گی کہ کچھ خود کر لوں گی اور کچھ ہیلپر کریں گے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں میں ڈھیروں ڈھیر برتن دھو کے، کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی گھر میں ہو یا تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں بنتا، زیادہ برتن نہیں ہوتے لیکن برتن ہوتے ہیں، یہ میں نے اپنے دھو کے سارے برتن جو ہیں وہ یہ رکھے ہیں۔ چیزوں کو پلیز ایک ہیک اور ٹرک یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو ضرور صاف کرنے کے بعد نا ضرور اچھی طرح کپڑے سے صاف ضرور کریں، ورنہ یہ تھوڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ڈسٹ بن میں بھی میں بھی اس کو دھوؤں گی، بے شک آپ ادھر اپنے سنک میں ان کو دھو لیں اور پھر اس کو شاپر لگائیں، یہ سرونٹس پہ یہ چیزیں چھوڑنے والی نہیں ہوتی، کیونکہ سرونٹس پہ یہ چیزیں سرونٹس کے اوپر آپ چھوڑیں گے تو دین وہ تو ان چیزوں کا اتنا زیادہ خیال نہیں کرتے۔ اور میں نے اپنی جتنی بھی کوئی ہوتی ہے نا کوئی جس سے میں کچن میں صفائی کرتی ہوں، تو وہ دیکھیں میں نے ہاٹ کچن میں اپنی ایک بکٹ بنا رکھی ہے، اور دین میں ٹوکری کو خالی کر لوں گی تو میری ایوری تھنگ جو ہے وہ از آل رائٹ، کوئی زیادہ کھلانا دیکھیں میرے ہاٹ کچن میں بھی بالکل جو ہے وہ نہیں ہے۔
اور اس کے بعد جس کچن میں اکثر بیٹھ کے کھانا وغیرہ ہم لوگ کھاتے ہیں تو وہ تو آپ دیکھیں بالکل الحمدللہ ہر وقت نیٹ رہتا ہے. بس ہلکا سا میں اس کو تھوڑا سا اس کی شیلفوں وغیرہ کو اس کو کپڑوں کو صاف کروں گی اور نیچے سے اس کی موپنگ کروں گی. جب میں اس فلور کی موپنگ اور ڈسٹنگ کروں گی تو وہ میں آپ کو جو ہے وہ اس میں دکھا دوں گی, اپنے شارٹس میں دکھا دوں گی. ویسے اس پورشن کا ٹور میں نے آپ کو پہلے دیا ہوا ہے, تو اس پورشن کی صفائی میں خود کر لوں گی. دین سیکنڈ ون کی میرے ہیلپر میرے ساتھ کروائیں گے, اینڈ دین تھرڈ ون کی جو ہے وہ میرے ہیلپر بھی کروائیں گے, اور کچھ میں بھی خود کروں گی. کیونکہ اتنے بڑے گھر کو رن کرنا پھر جو ہے نا وہ اکیلے ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا. ویسے میں تھوڑے تھوڑے نیپ لے کے کرنے کی کوشش کرتی ہوں. اور آج تو میں نے اپنے پردے بھی نہیں کھولے ہوئے, اور میں پھر بعد میں اپنے پردے بھی کھولتی ہوں. ذرا پہلے صفائی کی طرف آج میرا زیادہ جو آج میری ٹو ڈو لسٹ میں تھا کہ میں نے اپنے گھر کی صفائی کو آج جو ہے وہ مکمل کرنا ہے. سو پہلے میں نے اپنی اس ٹارگٹ کو پورا کروں گی, اور اس کے بعد پھر کچھ میرے کپڑے دھونے والے پڑے ہیں تو وہ بھی میں شارٹس میں آپ کو دکھا دوں گی. میرے 2 ہی سوٹ ہیں, تو آپ بہتر تو یہ ہے کہ آپ جب اس طرح جو ہے وہ بہت تھوڑے سے کپڑے ہوں تو آپ ان کو ہاتھ پہ ہی مسل لیں, اور اتنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے آپ جو ہے وہ مشینیں جو ہیں وہ نہ چلائیں. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں پروڈکٹیو بات ہم بیٹھ کے یہ کر لیتے ہیں کہ جیسے کہ الحمدللہ یہ دیکھیں میرا بیڈ تو بنا رہتا ہے, تھوڑا سا ذرا ایکوریٹ نہیں ہے, میں اس کو ایکوریٹ کر لوں گی. اور یہ ہے کہ میں آپ کو استغفار کے فضائل جو ہے مطلب کچھ بتاؤں جو میں نے اپنی لائف میں آہستہ آہستہ میں ان کو فیل کرنا شروع ہوئی ہوں کہ استغفار کے لیے بھی نا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اپنی نیت کو کھرا رکھیں. یہ نہیں کہ آپ استغفار پڑھ رہے ہیں کہ اللہ میاں مجھے بنگلہ دے دے, استغفار پڑھ رہے ہیں کہ اللہ میاں مجھے رزق ڈھیروں ڈھیر دے دے, اللہ میاں مطلب دنیاوی حاجات آپ ان سے مانگ رہے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی استغفار پڑھنے سے خود بخود ملتی ہے, اور استغفار کو پڑھنے کے لیے بھی آپ کی نیت کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے. ہر بندے کو انگزائٹی اور سٹریس ہوتا ہے, ہر بندے مجھ پہ بھی وہ ٹائم آتا ہے, انگزائٹی کافی ہوتی ہے, اور دین میں اپنے آپ کو کول ڈاؤن کر پاتی ہوں آہستہ آہستہ, اور پھر میں استغفار پڑھنا شروع کرتی ہوں. تو اس سے میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری چینجز جو ہے وہ آہستہ آہستہ مجھ میں آ رہی ہیں. آہستہ آہستہ آپ میں صبر بھی آنا شروع ہوتا ہے, اور آہستہ آہستہ آپ کو استغفار اس طریقے سے کہ جیسے کوئی میڈیسن آپ کو ہیل کر رہی ہو نا, اس طرح استغفار جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ہیل کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جو ہے وہ آپ اپنے استغفار کو جو ہے وہ جاری رکھیں, لیکن اس میں اپنی نیت صاف رکھیں. اور اگر جیسے میں نے استغفار اب اس لیے شروع کیا ہے کہ یا اللہ میں اس سٹریس سے بھی بچوں, اور مجھ میں صبر بھی آئے, اور میں بڑی کاملی اپنے تمام جو ہے وہ حالات سے اپنے ٹف ٹائم سے گزر جاؤں. اور ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے, آپ دعا مانگیں, یہ کوئی غلط نیت نہیں ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ایک نمک نہیں ہے تو وہ بھی آپ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہے کہ اگر آپ کے پاس نمک نہیں ہے تو آپ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں. سو ہمیں ہر چیز کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہمارا بنتا ہے. ہم ادھر ادھر کسی سے بھی مانگیں گے تو اس میں ہماری عزت جو ہے وہ مطلب آپ دیکھیں کہ آپ کی عزت جو ہے وہ لوگوں سے آپ مانگیں گے نا تو آپ کی عزت گھٹے گی, بڑھنے کی بجائے آپ کی عزت گھٹے گی. اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو آپ کی عزت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھے گی اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا خود سے مانگنا, اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کا جب تہجد کے وقت بھی ایک انسان اٹھ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے, اور جو ہے وہ بہت کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اس کو رو رو کے مانگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بولتے ہیں کہ میرا بندہ کیا مانگ رہا ہے, تو فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ حاجت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک بہت ہی پیارے طریقے سے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے اس بندے کو جو ہے نا وہ یہ چیز جو ہے وہ آپ دے دو جو وہ چاہ رہا ہے.
اور مجھے اس کا مانگنا بھی بہت پسند آ رہا ہے. ہاں اگر کچھ دعاؤں میں کچھ ڈیلے ہو جائے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ سوچا ہوتا ہے. اس میں کچھ مصلحت اور کچھ راز ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں جان پا رہے ہوتے. تو اس لیے آپ کبھی بھی نہ جو ہے وہ گھبرائیں. اور استغفار کو آپ اور چلتے پھرتے کام کرتے وقت ہے بھی بہت ہی ایزی. بس نیت اپنی کو صاف رکھیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے. تو اس میں آپ استغفار کو جو ہے وہ شامل کر لیں گے تو آپ کی لائف ہی بدل جائے گی بالکل. اور آپ بلیو کریں کہ آپ بہت ہی زیادہ مطلب تھوڑا سا سکون اور بہت ہی سکینت سے آپ اپنے جو ہے وہ اپنی نارمل لائف میں آپ پائیں گے. تو میرا تقریباً نیچے والا گراؤنڈ فلور جو ہے وہ ایکوریٹڈ ہے. اور یہ دیکھیں کہ میں نے بھی بوکے اپنا یہاں پہ رکھ دیا تھا. اور پھول جو ہے تو وہ تو میری بہت فیوریٹیز میں ہے. اب جتنی دیر وہ میرے ہیلپر باہر سے کرتے ہیں نا تو اس فلور کو میں اندر سے ڈسٹنگ کر کے اور اس کی موپنگ سٹارٹ کرتی ہوں, جو کہ میں پھر انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ شارٹس میں دکھاؤں گی اپنے. اور جو میں چینجز کروں گی وہ بھی میں شارٹس میں دکھاتی رہوں گی. ہم کسی پھر اور بہت اچھے سے ولاگ میں کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ پھر ملیں گے. یہ ایک دفعہ دیکھیں مجھے شوق سا ہوا تھا کہ اس طرح کے میٹ, ٹریڈیشنل میٹ بھی ہونے چاہیے. تو میں نے اس طرح سے یہ ٹریڈیشنل میٹ جو ہے ایک لیا تھا. یہ اس کو جہاں دل کرے میں کبھی کہاں ڈال دیتی ہوں, کبھی کہاں ڈال دیتی ہوں. تو لیکن یہ بڑا ہی خوبصورت بنا ہوا ہے. ہینڈ میڈ چیزیں بھی کبھی کبھی خریدا کریں, وہ بھی کسی غریب کی محنت ہوتی ہے, اس سے ان کی محنت بھی مل جاتی ہے اور بہت اچھی سی جو ہے وہ آپ کو وائبز بھی جو ہے وہ آتی ہیں اور کسی غریب کا بھلا بھی ہو جاتا ہے. اب میں تو اکثر کچھ ایسے کوئی چھوٹی چھوٹی کوئی چیزیں کوئی سیل کر رہا ہو تو ان کی ہیلپ کے طور پہ بھی, کہ ان کو مانگنے کی عادت نہ پڑے تو ان کی ایک ہیلپ ہو جائے. تو آپ چھوٹی چھوٹی کوئی چیز ہو جو آپ کی دسترس میں ہو تو آپ ان سے خرید لیں. یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے اور صدقہ ہے, اور ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سختی سے جو ہے وہ حکم بھی دیا ہے. ہم پھر ملیں گے کسی خوبصورت سے ولاگ میں دوبارہ اور کسی اچھی سی پروڈکٹیو بات کے ساتھ. آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میں آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی. اور اگر آپ کو میرے ولاگز پسند آ رہے ہیں تو آپ مجھ سے کچھ حاصل کر پا رہے ہیں, کچھ سیکھ رہے ہیں, تو آپ جو ہے مجھے سبسکرائب کر لیں اور اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کر لیں. اور پیاری سی ایک دعا کے ساتھ جو مجھے آج کل بہت ہی پسند ہے, ربی انی مغلوب فانتصر. میں پھر دہرا رہی ہوں, ربی انی مغلوب فانتصر. اس کا مطلب یہ ہے, اے اللہ میں بے بس ہوں تو میری مدد فرما. اے اللہ میں بے بس ہوں تو میری مدد فرما. اسی دعا کے ساتھ ہم اپنے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں. بی بلیسڈ ایوری ون, بی بلیسڈ ٹو یو آل.